بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، مگر آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے عوام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی کو برا بلا کہتے ہیں، اس کو اچھے لفظوں میں استعمال نہیں کرتے، کیونکہ میں اس وقت روزے میں ہوں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک دن ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابیوں کے ساتھ راستے سے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک پتھر ہمارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا، اور اپنے اصحابوں کو کہا کہ آپ جہاں بھی کسی بھی راستے سے جائیں اور راستے میں کوئی بھی رکاوٹ دیکھیں تو اس رکاوٹ کو ہٹا دیا کریں۔ تو اصحابیوں نے اس کے اوپر بڑا عمل کیا، اور وہ رسول اللہ کے حکم کے تحت وہ کام سر انجام دیتے رہے۔ ایک دن کافروں کا ٹولہ اس راستے سے گزرا اور دیکھا تو یہ ایک پتھر پڑا ہے، تو ان یہودیوں نے کہا کہ آج شاید کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا ہے، اگر وہ گزرتا تو یہ پتھر راستے میں پڑا نہ ہوتا۔ تو یہ ہے ہمارے آقائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ باتیں۔ ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہا تھا، تو ایک عورت سامان لے کر کھڑی ہوئی تھی اور مزدور کا انتظار کر رہی تھی، تو اتنے میں ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرا اور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سامان لے کے کھڑی ہے اور ایک مزدور کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہمارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ کو مزدور کی ضرورت ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے مکے کے باہر چھوڑنا ہے، مجھے مزدور چاہیے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی مزدوری کر سکتا ہوں۔ تو عورت نے اس کو سامان دیا، اور یا رسول اللہ نے سامان اٹھایا اور راستے میں چلتے رہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ مکے میں ایک محمد کے نام سے آیا ہوا ہے، اور وہ بوڑھی عورت اس اپنے ناپاک زبان سے
ہمارے حضور کو، ہمارے محبوب کو برا بھلا کر رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے مکے میں جادوگر آیا ہے۔ ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں سنتے جا رہا تھا، ہنستا جا رہا تھا، اور بڑے آرام کے ساتھ اس کو جا کے مدینہ کے باہر چھوڑا اور واپس آیا۔ تو بوڑھی عورت نے آواز دیا، آپ میرے سے مزدوری لے کے جائیں۔ تو میرے محبوب نے کہا کہ نہیں، مجھے مزدوری نہیں چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہو تو مجھے اپنا نام تو بتا کے جاؤ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، جس کو آپ گالیاں دے رہی تھی، جس کو آپ برا بلا کہہ رہے تھے، میں وہ محمد ہوں۔ تو یہ ہے میرے محمد کا شان کہ وہ گالیاں بھی سنتے تھے اور مزدوری بھی کرتے تھے اور ہر انسان سے پیار محبت بھی کرتے تھے۔ تو میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف گیا، وہاں کے لوگوں نے اس کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ وہ سارا خون سے، مگر اس کے پاؤں تک، اس کے جوتے تک اس کا خون بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، میرے محبوب کو پتھر لگ رہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا، کہنے لگا آپ حکم کریں، یہ جبلوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کہو تو ہم جبلوں کو حکم دے دیں ان کو کچل دیں۔ تو میرے محبوب نے کہا میں تو رحمت کے لیے آیا ہوں، میں تو اچھے کام کے لیے آیا ہوں، میں تو ان کے لیے اچھا سوچ کر آیا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ظلم کریں، کوئی تکلیف دیں۔ یہ ہے میرے مالک کا شان۔ تو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کو جھانک کر دیکھو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کیا، اپنی غلطیاں ڈھونڈو کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے، بیماریاں بھی ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس عمران خان لے کے آیا، مہنگائی عمران خان لے کے آیا، مصیبتیں عمران خان لے کے آیا۔ کیا عمران خان سبزیاں بیچتا ہے؟ کیا عمران خان آٹا بیچتا ہے؟ کیا عمران خان چینی بیچتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ ساری غلطیاں، یہ سارے جتنے بھی ظلم و ستم ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بھی کہتا ہے جو قوم ظالم ہوتی ہے، غلط راستے پہ چلتی ہے، تو میں اس کے اوپر بھی ظالم بادشاہ بھیجتا ہوں۔ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ توبہ طائب ہو جاؤ۔ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، اپنے آپ کو چینج کرو، روزے رکھو، اللہ سے معافی مانگو، یہ کورونا چلی جائے، یہ بے بکتی چلی جائے، یہ بے روزگاری چلی جائے۔ کیا ہے، بڑے لوگ تو محلوں میں، روموں میں اور بڑے سکون کے ساتھ وہ کھانا کھاتے ہیں، مگر اس وقت مصیبت میں ہیں تو وہ غریب ہیں، اگر وہ مصیبت میں ہیں وہ مڈل کلاس کے ہیں، اگر مصیبت میں ہیں تو وہ سفید پوش ہیں۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ کو چینج کرو اور سدھر جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، تاکہ آپ ہم سب کو اچھا بادشاہ ملے اور یہ ملک ہمارا اچھے طریقے چلے اور ترقی کے راہ پہ چلے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ میری ریکویسٹ، میری بات آپ کے دل اور دماغ میں آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیدھے راستے پہ چلو گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ترقی کریں گے۔ خدا حافظ۔